آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آج ہم اینڈ ٹائم یعنی قرب قیامت کے اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس زمانے میں احادیث مبارکہ میں یہ خبریں ہمیں پہلے ہی بتا دی گئی ہیں کہ فتنہ و فساد رونما ہوں گے، ہر طرف جنگیں اور آگ لگی ہوگی۔ اسی زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب دوستو، یہاں ہماری ناقص عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم شخصیات کو مسلمانوں کے درمیان بھیجے گا؟ دراصل دوستو، اہل علم، اہل نظر آج کے تمام واقعات کے پیش نظر اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ یہ قرب قیامت کا وہی دور آ چکا ہے کہ جس میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر چڑھا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اور آج امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہمیں پوری دنیا میں نظر نہیں آ رہا جو اس امت کو متحد کر سکے، اور اس روئے زمین پر دو بڑی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ کتنی زیادہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں ہو بھی نہیں رہا کہ آنے والے دنوں میں حالات کتنے سنگین اور شدید خراب ہونے والے ہیں۔ اب دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان مغرب کو زیادہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کے پیچھے مغربی طاقتیں ہیں۔ اسی لیے مسلمان ممالک کا زیادہ تر جھکاؤ چائنا اور رشیا کی طرف ہو گیا ہے، اور ویسٹ بالخصوص امریکہ کو اپنی چودراہٹ کی کرسی چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کی اکانومی 2030 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے نمبر پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے امریکہ نے چائنا اور رشیا کی طاقتوں کو بڑھتا دیکھ کر اور مسلمانوں کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات امریکہ کو ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے اس جنگ میں مڈل ایسٹ کے ایسے ممالک کو ٹارگٹ کیا گیا جس سے دنیا کے حالات پر ڈائریکٹ اثر پڑ سکے، اور وہ پڑ بھی رہا ہے، کیونکہ دنیا کی زیادہ تر ٹریڈ یمن کے سمندر یعنی ریڈ سی سے ہوتے ہوئے مصر میں سوئس کنال سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کے تیل کی ترسیل ہوتی ہے وہ ایران کے پرشین گلف سے ہوتی ہے۔ اس لیے مغربی طاقتوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر ان علاقوں کو جنگ میں جھونک دیا جائے تو چائنا اور رشیا کی ٹریڈ بہت حد تک متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر دنیا کے حالات خراب ہوں گے تو اسلحہ، گولہ بارود بنانے والی ویسٹرن کمپنیز کو بہت زیادہ منافع ہوگا، اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نارمل ٹریڈ سے اتنے ڈالر نہیں کما سکتے جتنا جنگی ساز و سامان بیچ کر کما لوگے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے وقت میں کون سا ملک اپنا اسلحہ بیچ کر اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ جنگ یمن سمیت ایران تک پہنچ جائے، تاکہ جس طرح یوکرین میں جنگ شروع کر کے اس نے یورپی ممالک کو ڈرایا ہے کہ رشیا تم لوگوں کو کھا جائے گا، اس لیے یورپی ممالک بھی بلینز آف ڈالر کا اسلحہ خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور 74 کروڑ کی آبادی والا پورا یورپ ان جنگوں کی وجہ سے دو طرح سے ڈرا ہوا ہے۔ ایک رشیا کی طرف سے اسے خوب ڈرایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے اسے مسلمانوں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اہل روم سے جنگ کریں گے۔ مختصر یہ کہ وہ ممالک جہاں بچے 1 یا 2 سے زیادہ پیدا نہیں ہوتے، وہ اگر بہت زیادہ اسلحہ خرید بھی لیں تو اسے چلانے کے لیے فوجی کہاں سے لائیں گے؟ جبکہ ایشیا کی آبادی پوری دنیا کی آبادی کے لگ بھگ آدھی آبادی سے بھی زیادہ ہے، اور یہ تعداد 4 ارب 64 کروڑ
اور تقریباً 10 لاکھ پر مشتمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جنگ سے اگر کوئی ملک سب سے زیادہ متاثر ہو تو وہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا ہے، اور مشرق وسطیٰ وہ سینٹر پوائنٹ ہے جو اقتصادی طور پر تمام دنیا کا سینٹر ہے، اور مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، یہ مزید پھیل رہی ہے۔ جبکہ ماضی میں عربوں کی تو حالت یہ تھی کہ سارے عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کے مقابلے میں 6 دن کھڑے نہ رہ سکے۔ صرف 6 دن عربوں نے جنگ اسرائیل کے خلاف لڑی اور ہتھیار ڈال دیے۔ One week in 1967, Israel decisively defeats 3 Arab armies in what would become known as the Six-Day War. But how did Israel, fighting on 3 fronts, manage such a quick and decisive victory? And why couldn't the Arab states react in time? اور آج دیکھیے کہ فلسطین کے کمزور مسلمان اسرائیل کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور اسرائیل کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ، میزائل، بہترین دنیا کے ٹینک، صفحہ اول کے لڑاکا طیارے موجود ہیں کہ جن ہتھیاروں سے اسرائیل فلسطین میں جنگ کر رہا ہے۔ مگر عربوں کے مقابلے میں اسرائیل آج اس وقت تک فلسطین میں جنگ نہیں جیت پا رہا۔ اسے سفارتی محاذوں کے ساتھ ساتھ جنگی محاذوں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جس طرح اسرائیل کو مغربی طاقتوں کی مدد حاصل ہے، اسی طرح وہ طاقتیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہیں جن طاقتوں سے مغربی طاقتیں بالخصوص امریکہ خائف ہے کہ کہیں اس کی سپر پاور کی یہ کرسی اس سے چھین نہ لی جائے۔ اور دوستو، یہ جنگ اتنی پھیل جائے گی کہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہو جائے گی اور امت کسی معجزے کی تلاش میں ہوگی۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم مدد حضرت مہدی کی صورت میں عطا فرمائی جائے گی، جو آ کر ان کفر کی طاقتوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی ایک عظیم ایمپائر کھڑی کر دیں گے، اور پھر نہ مغرب نہ مشرق سپر پاور ہوں گے، اس دنیا کی سپر پاور مسلمان بن چکے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 7 سال تک قائم رہے گی، اور یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا، کیونکہ دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اور یہودیوں کا صفایا کرنے کے بعد 40 سال تک اس زمین پر زندہ رہیں گے۔ اسی لیے دوستو، آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہی زمانہ آ گیا ہے جہاں امت مسلمہ پر سخت آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو متحد فرما دے اور ہمارے تمام تفرقات کو ختم فرما دے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔